آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ناپ تول میں کمی کرنے کا انجام۔ دور حاضر کی مناسبت سے بڑا ہی اچھا اور بہترین موضوع اور ٹاپک ہے۔ آج کے اس دور میں اچھائیاں کم ہوتی ہیں، برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آج کے اس دور میں ایمانی مسلمان بہت کم ہے، زبانی مسلمان زیادہ ہے۔ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے کے اندر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو بے شمار برائیاں نظر آتی ہیں، لاتعداد برائیاں نظر آتی ہیں۔ کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہیں کسی کی غیبت کی جا رہی ہے۔ کن کن برائیوں کا نام لوں؟ انہی برائیوں میں سے ایک برائی ناپ تول میں کمی کرنا۔ ہوتا یوں ہے کہ اگر ہم کاروباری انسان ہیں، تاجر انسان ہیں، چیزوں کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو اس انداز سے اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں کہ لیتے سمے جب وہ سامان ہم خریدتے ہیں اس ٹائم پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا، یہ طریقہ اور یہ معاملہ کتاب و سنت میں بالکل ممنوع اور ناجائز ہے۔ سورۃ المطففین کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری سورت اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ سورۃ المطففین، حدیث کے اندر آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو دیکھا کہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کو نازل فرما دی۔ یہ سورت کے نازل ہونے کے بعد اہل مدینہ نے اس کام کو چھوڑ دیا، یعنی ناپ تول میں جو کمی کر رہے تھے اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن آج ہم مسلمان نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ دوسروں سے خریدتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہی چیز لوگوں کے سامنے لوگوں سے بیچتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ میرے بھائیو، ذرا بتائیے، جس سورہ کی شروعات ہی بربادی سے ہو، جس کام کی شروعات بربادی اور ہلاکت سے ہو، وہ کام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وائل ہے، یہ عربی شبد ہے جس کا معنی کیا ہے؟ بربادی، ہلاکت۔ بربادی، ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ سامان پورا لیتے ہیں لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں، اس لیے وائل ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے اس چیز کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ سامنے والے نے پیسہ دیا، مکمل پیسہ دیا، لیکن ہم اس کے پیسے کے مطابق اس کا جو سامان بنتا ہے وہ سامان کو ہم نے
ناپ کر نہیں دیا بلکہ کم دیا، تو اس کا حق ہم نے غلط طریقے سے اپنے پاس رکھا، پھر اس کو استعمال کریں گے، کھائیں گے تو یہ کھانا حرام ہوگا۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا انجام کئی ایک ہے، انہی میں سے ایک انجام یہ ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے، بڑی لمبی حدیث ہے لیکن ٹاپک کے مطابق جو ایک ٹکڑا حدیث کا ہے وہ ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، پوری ایک پیج کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا آ جائے اس قوم کی ہلاکت طے ہے، اس قوم کے اندر تحت سالی طے ہے، اس قوم کے اندر سخت محنت طے ہے، اس قوم کے اندر سلطان اور حکمران کا ظلم اور تشدد طے ہے۔ اس حدیث کا مطالعہ جب میں کل کر رہا تھا، یہ ٹاپک اور یہ موضوع میرے لیے نیا ہے، پہلی بار اس ٹاپک پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس حدیث کا جب سامنا ہوا، اس حدیث کا جب مطالعہ کرنا میں نے شروع کیا تو دور حاضر کا جائزہ لیا اور پورے ملک کے اندر میں نے ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تو یہ بات سامنے آ گئی۔ آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور وہ حدیث کی صداقت آج ہو رہی ہے، آج ہو رہی ہے۔ آج غربت، تحت سالی، آج حکمرانوں کا، حاکموں کا ظلم، سلطان کا ظلم آج ہم پر ہو رہا ہے۔ آج غربت دیکھیے، غربت کا حال دیکھیے کہ آدمی کتنی محنت اور مشقت کر رہا ہے تاکہ اپنی فیملی کو، تاکہ اپنے گھر والوں کو خوشی دے سکے، ان کو صحیح سے کھانا کھلا پلا سکے۔ یہ سخت محنت ہے، یہ قحط سالی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حاکموں کا ظلم، آج وہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آج ہم اس کام میں ملوث ہیں، آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، آج ہم یہ طریقہ اختیار کر چکے ہیں، اس معاملہ کو ہم بدستور طریقے سے کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اہل توحید بھائیوں، اس کام کو چھوڑنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جب لیتے ہیں تو مکمل لیتے اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ بھول چکے ہیں؟ کیا ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے۔ کافروں کا عقیدہ کیا تھا؟ مکہ والوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ مریں گے، یہ بات ہے، ہمیں موت آ جائے گی لیکن دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ جب دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا تو حساب نہیں ہوگا، اللہ سوال نہیں پوچھے گا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم مومن اور مسلمان ہو کر یہی عقیدہ کو مانتے ہیں تو پھر ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں؟ الا یظن اولئک، کیا ان لوگوں کا گمان یہ ہو چکا ہے کہ یہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے، اور وہ دن کون سا ہے؟ یوم الآخرہ، قیامت کا دن ہے۔ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، جہاں ہمیں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، وہی پر یوم آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی۔ وہ دن آئے گا کہ جس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن پوری کائنات رب کے سامنے کھڑی ہوگی، پوری کائنات رب کے سامنے کھڑی ہوگی اور ہر کسی سے سوال ہوگا اور ہر کسی کو جواب دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ وہاں بھی عیاری اور مکاری کریں گے،
یا الہ العالمین اگر ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے جرم کیا ہے تو ثابت کرو۔ اللہ کے سامنے ایسے یہ طاقت اور یہ پاور دکھائیں گے کچھ لوگ، کچھ مجرمین کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے دنیا کے اندر غلطی کی ہے، جرم کیا ہے تو ثابت کرو، پروف بتاؤ، اللہ کے سامنے کہیں تو اللہ تعالیٰ زبان کو تالا لگا دے گا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، جسم کا ایک پارٹ اور ہر حصہ گواہی دے گا، ہاں ہاتھ نے یہ غلطی کی ہے، پیر نے یہ گناہ کیا ہے، ہاں جسم کے اس پارٹ نے یہ خطا کی ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا، کان بولے گا، ناک بولے گی، ہاں ہر حصہ بول اٹھے گا کہ ہاں اس بندے نے یہ غلطی اور یہ خطا کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جھوٹ بول کر اور لوگوں کو ٹھگا کر آج ہم اپنے سامان کو، چیزوں کو بیچتے ہیں، یہ چیز سامنے والے کو پتہ نہیں ہے، جو کھلے الفاظ ہیں وہ میں استعمال کر رہا ہوں۔ آج ہم مسلمان ہو کر بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، جو حق بات ہے، جو صداقت ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور حتی الامکان فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چیز ہم جانتے ہیں، سامنے والے بھائی نہیں جانتے، لیکن رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، پوری کائنات جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ سوال پوچھا جائے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ اگر گناہ کیا ہوگا، غلطی کی ہوگی تو اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ مفسرین بیان کرتے ہیں، یہ آیت کو لکھنے کے بعد اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو، اپنے مفاد اور اپنے فائدے اور اپنے لابھ کو لے کر کچھ وقت اللہ سے ڈرنا ہے اور کچھ وقت اللہ سے نہیں ڈرنا ہے۔ ایسا تقوی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتق اللہ حیث کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، قوم شعیب کو اللہ نے اسی وجہ سے ہلاک کر دیا، اسی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وہ ان لوگوں کی غلطی کیا تھی؟ یہی غلطی تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لینے کا پیمانہ کچھ اور تھا اور دینے کا پیمانہ کچھ اور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو یہ ہلاکت کا عمل ہے، بربادی کا عمل ہے، یہ بہت برا عمل ہے۔ اگر یہ کام آج ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آنے میں دیر نہیں ہے، اور جس سچویشن اور جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ یہ مصیبت اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت اور جو عذاب آتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے آتا ہے۔ جو مصیبت نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی اذن سے نازل ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ مصیبت کا وقت ہے، یہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ ہمیں للکار رہی ہے، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں۔ اے لوگو، تم جیسے زبان حال سے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو دل سے بھی اس چیز کو عمل کرو، دل سے بھی اس چیز کو قبول کرو، اور ہمہ وقت اور ہر لمحہ اچھا کام کرو۔ سماج کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرو، اور عبادات کے معاملے میں جو تمہاری کمی اور کمزوری ہے اس کو بھی دور کرو۔ میرے بھائیوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، پھر بھی اشارتاً آپ لوگوں کے سامنے دو چار جملے رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنا اچھا انتظام ہے، مزدوروں کو مخاطب کر کے جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں، میں آپ کا دینی بھائی ہوں، میں صرف بول سکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام کیا تھا؟ لوگوں کو بولنا تھا، ایک اللہ کو مانو، کان پکڑ کر نہیں، ایسے ہی مخاطب کر کے۔ اور وہی رسول، وہی نبی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہارا بھی کام ہے لوگوں کے سامنے بولنا، اور بولنے سے پہلے جہاں تک ہو سکے اس پر عمل
کرنا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی میری بھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی تاخیر سے پڑھتا ہوں، کبھی دوسرے دن پڑھتا ہوں۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا آپ کا دینی بھائی ہوں۔ میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، کتنا اچھا انتظام ہے، کتنا اچھا انتظام ہے۔ نماز سے کیوں دوری ہے؟ نماز سے کیوں دوری ہے؟ میرے ایک ٹیچر، میرے ایک استاد مدنی عالم ہیں، بڑے الحمدللہ بڑی صلاحیت ہے، ابھی جسٹ وہ یو پی کے ہیں، گئے تھے گاؤں میں، بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، 10 لوگ نماز پڑھنے والے آئے، ان میں سے ایک جوان تھا اور 9 عمر دراز تھے۔ جوان کیوں پیچھے ہیں عبادت میں؟ ہم دین کب سمجھیں گے؟ ہم اسلام کب سمجھیں گے؟ یہ نماز کے تعلق سے تو کئی ایک جمعہ میں خطبہ دے چکا ہوں، میرے بھائیوں اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، یہ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، ہم نماز سے دور نہ رہیں، ہم اللہ کو خوش کریں، چاہے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اگر اللہ ہم سے راضی رہے گا تو کوئی بھی طاقت ہمیں رسوا نہیں کر سکتی انشاءاللہ تعالی۔ تو میرا جو موضوع تھا ناپ تول میں کمی کرنا، میں نے 4-5 آیتوں کے ذریعے اور 2 سے 3 حدیثوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے اور یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ناپ تول میں کمی کرنا ایک اخلاقی بیماری ہے، ایک سماجک بیماری ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو عمل اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین، ہم انسان ہیں، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہی میں سے ایک غلطی یہ بھی ہو رہی ہے، اللہ تو ہمیں صحیح سمجھ دے۔ یا الہ العالمین، دین حق کو سمجھنے اور دین حق کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر ٹائم اچھا کام کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو کچھ بھی نیکیاں کی ہیں، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان نیکیوں کو قبول فرما اور تا حیات نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین، دنیا کے اندر جو بیمار ہے، جو مصیبت زدہ ہے، جو بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان کی بیماری کو ٹھیک کر دے۔ یا الہ العالمین، اے ڈاکٹر تیرے بندے ہیں، اصل شافی اور اصل ڈاکٹر اور اصل معالج تو ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ملک کی حال کو ٹھیک ٹھاک کر دے۔ یا الہ العالمین، جو لوگ دنیا سے، چاہے وہ مسلمان بھائی بہن ہو یا غیر مسلم بھائی بہن ہو، اللہ اگر ان کو عذاب قبر میں، وہ لوگ اگر عذاب قبر میں مبتلا ہے، اللہ ان کے عذاب کو دور کر دے، ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ یا الہ العالمین، جب تک زندہ رہے ایمان و اسلام کی حالت پر رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام کی حالت پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا